بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں سے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ جب قرآن کی تفسیر قرآن سے مل جائے تو ٹھیک ہے، قرآن کی تفسیر قرآن سے نہ ملے تو پھر سنت سے دیکھیں گے، سنت سے نہ ملے تو پھر بعض مفسرین وہ صحابہ کرام تابعین صحابہ کرام کے اقوال کو لیں گے، صحابہ کرام کے اقوال سے نہ ملے تو پھر تابعین کی طرف رجوع کریں گے۔ اذا لم تجد التفسیر فی القرآن، جب آپ کو قرآن میں تفسیر نہ ملے، ولا فی السنہ اور نہ سنت میں، ولا وجدتہ عن الصحابہ اور نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے، فقد رجع کثیر من الائمہ، تو بہت سے ائمہ نے رجوع کیا ہے، یعنی ائمہ تفسیر نے اس مسئلہ میں الی اقوال التابعین، تابعین کے اقوال کی طرف، یعنی پھر ان کے اقوال سے قرآن کی تفسیر کو لیا ہے، جیسے کہ مجاہد ابن جبر، جیسے امام مجاہد رحمہ اللہ تعالی، یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد ہیں، اور تفسیر میں فإنہ کان آیۃ فی التفسیر، یہ تفسیر میں قدرت کی ایک نشانی ہے، یعنی حجت، جیسے کہتے ہیں نا حجت فی فلاں، تو یہ حجت فی تفسیر ہے۔ جیسے کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ امام مجاہد فرماتے ہیں عرضت المصحف علی ابن عباس ثلاث عرضات، میں نے قرآن پاک کو عبداللہ ابن عباس کے سامنے 3 مرتبہ پڑھا، من فاتحتہ الی خاتمتہ، سورہ فاتحہ سے اختتام تک، اوقفہ عند کل آیۃ منہ، میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو ٹھہراتا اس کی ہر آیت کے پاس، کیوں ٹھہراتا؟ وَأَسْأَلُهُ عَنْهَا، اور میں ان سے اس آیت کے بارے میں دریافت کرتا، یعنی جب میں ان سے پڑھتا تھا تو 3 مرتبہ میں نے قرآن ان سے پڑھا اور قرآن کی ہر آیت کے بارے میں ان سے دریافت کیا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں رأیت مجاہدن، میں نے مجاہد کو دیکھا، سأل ابن عباس عن تفسیر القرآن، کہ انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے سوال کیا قرآن کی تفسیر کے بارے میں، اور جس وقت وہ ان سے سوال کر رہے تھے وَمَعَهُ أَلْوَاهُ، ان کے ساتھ ان کی تختی بھی تھی، یعنی جیسے آپ کاغذ قلم کہتے ہیں تو وہ تختی پر بھی لکھا کرتے تھے، تو وہ بھی ان کے ساتھ ہوتی۔ قال، تو ابن ابی ملیکہ کہتے فیقول لہ ابن عباس، ان کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اکتب، لکھو تم، حتی سألہ عن التفسیر کلی، یہاں تک کہ امام مجاہد نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے تمام تفسیر کے بارے میں دریافت کیا، سوال کیا۔ اسی وجہ سے یہ امام مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک سے شغف اور ترجمان القرآن سے اس کو سیکھنا اور اس قدر گہرائی میں سیکھنا، تو ان کے بارے میں سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا جاءک التفسیر عن مجاہد فحسبک بک، جب تمہیں قرآن کی کسی آیت کی تفسیر یا کسی لفظ کی تفسیر امام مجاہد سے مل جائے تو وہ کافی ہے تمہارے لیے، یعنی وہی حجت ہے کہ واقعی یہ ٹھیک ہے۔ اب امام مجاہد کی طرح جیسے سعید ابن جبیر، یعنی لوگ تابعین سے لیتے ہیں نا، تو ان تابعین میں یہ کہا تھا نا کہ مجاہد ابن جبر، اسی پر عطف ہے کہ سعید ابن جبیر، جیسے امام مجاہد کی طرح سعید بن جبیر، اکرمہ جو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے آزاد کردہ غلام، عطا بن ابی رباح، حسن بصری، مسروق بن اجدہ، سعید بن المسیب، ابو العالیہ، ربیع بن انس، قتادہ، ضحاک، اور ان کے علاوہ دیگر تابعین اور تبع تابعین اور ان کے بعد کے لوگ رحمہم اللہ تعالی۔ اب فَتُذْكَرُ أَقْوَالُهُمْ فِي الْآيَةِ، جب ان کے اقوال ذکر کیے جاتے ہیں کسی آیت میں، یعنی جن کے ابھی نام لیے گئے ہیں، ان کے قول کو کسی آیت کے تحت درج کیا جاتا ہے کہ انہوں نے فرمایا اس کا یہ مطلب ہے،
اب جب ان میں سے مختلف اقوال آتے ہیں فَيَقَعُ فِي عِبَارَتِهِمْ تَبَايُنٌ فِي الْأَلْفَاظِ، تو ان حضرات کی عبارت میں الفاظ میں تضاد نظر آتا ہے. تباین کہ جدا جدا، ایک کچھ کہہ رہا ہے دوسرا کچھ کہہ رہا ہے، وہ لیکن وہ لفظی تباین ہوتا ہے، لفظی آپس میں اختلاف ہوتا ہے. اب اس لفظی اختلاف کو يَحْسِبُهَا مَنْ لَا عِلْمَ عِنْدَهُ اختلافا، اس لفظی اختلاف کو خیال کرتا ہے وہ شخص جس کے پاس علم نہیں ہے. کیا خیال کرتا ہے؟ اختلاف. یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان حضرات کے اقوال مختلف ہیں، حالانکہ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں یہ کہنے والے کے پاس خود علم نہیں، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں چلا ان کے اقوال کا. وہ تو لفظی اختلاف تھا، معنی ان سب کا ایک ہی تھا، مطلب ان سب کا ایک ہی تھا، لیکن جس کے پاس علم نہیں تھا اس نے ان کو آپس میں اختلاف سمجھا. جب اختلاف سمجھا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے فَيَحْكِيهَا أَقْوَالًا، اس نے اس کو اقوال کے ساتھ نقل کیا. یعنی یہ کہا جی فلاں کا اس میں یہ قول ہے، فلاں کا یہ قول ہے، فلاں کا یہ قول ہے، کیونکہ اسے سمجھ نہیں آئی کہ ان کا مطلب ایک ہے. وَلَيْسَ كَذَلِكَ، حالانکہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ کیسے ہے؟ فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ يُعَبِّرُ، ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو تعبیر کرتے ہیں کسی چیز کو، يُعَبِّرُ عَنْ شَيْءٍ بِلَازِمِهِ، اس کے لازم کے ساتھ. یعنی ایک چیز کو، جو چیز لازم ہے اس کے ساتھ انہوں نے اس کو تعبیر کیا. جیسے آگ کو حرارت لازم ہے، تو انہوں نے حرارت کا لفظ بول دیا، دوسرے نے آگ کا لفظ بول دیا، تو یہ تلازم ہے آپس میں، بات ایک ہی ہے. اور بعض نے او بنظیرہ، کچھ حضرات نے ان الفاظ کو یا اس آیت کو اس کی مثل کے ساتھ بیان کیا، مطلب اس کا وہی ہے، صرف وہ اس آیت کی یا لفظ کی نظیر لے کے آیا ہے، مثل لے کے آیا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنُصُّ عَلَى الشَّيْءِ بِعَيْنِهِ، اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے بعینہ اسی چیز کو واضح کیا ہے، صراحتاً بعینہ اسی چیز کو بیان کیا. کسی نے لازمی معنی بیان کر دیا، کسی نے اس کی نظیر یا مثل کے لفظ کے ساتھ تعبیر کی، اور کسی نے بعینہ ہی اسی چیز کو واضح کیا. تینوں کا مطلب اور مراد ایک ہی تھا، لیکن جس کے پاس علم نہیں تھا اس نے اس کو اختلاف سمجھا. والکل بمعنی واحد، اور سب کا ایک ہی معنی تھا، فی اکثر الاماکن، زیادہ جگہوں میں. یعنی قرآن پاک کی زیادہ آیات ایسے ہیں جہاں ائمہ مفسرین نے ان کو مختلف انداز میں بیان کیا، عبارات مختلف تھی، معنی ایک تھا، لیکن قلت علم کی وجہ سے لوگوں نے اسے اختلاف سمجھ لیا. فَلْيَتَفَطَّنِ اللَّبِيبُ لِذَلِكَ، عقل مند آدمی کو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. واللہ الہادی، ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے. یہ گویا میں نے اپنی بات کو واضح کر دی. اب کس کو ہدایت اور رہنمائی ملتی ہے کس کو نہیں، تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. چنانچہ شعبہ بن حجاج اور ان کے علاوہ کا کہنا ہے کہ اقوال التابعین فی الفروع لیست حجہ، جو تابعین ہیں ان کے اقوال فروع میں یعنی فرعی مسائل میں، ایک ہوتے ہیں اصولی مسائل جن کا تعلق عقائد کے ساتھ ہوتا ہے، ایک ہے فرعی مسائل جن کا تعلق شرعی مسائل اور احکام سے ہوتا ہے. تو شعبہ بن حجاج کا کہنا ہے کہ تابعین کے اقوال فرعی مسائل میں حجت نہیں. کیا مطلب حجت نہیں؟ کہ ایک کی بات دوسرے پر حجت نہیں کہ وہ اسے لازمی تسلیم کرے. فَكَيْفَ تَكُونُ حُجَّةً فِي التَّفْسِيرِ، جب فرعی مسائل میں حجت نہیں تو تفسیر، اس کا تعلق تو قرآن کے ساتھ ہے، اس میں کیوں کر حجت ہو سکتے ہیں کہ ایک نے قول کر دیا تو اب دوسرے پہ ماننا لازم ہو؟ تفسیر میں بالکل ایسا نہیں. کیا مطلب حجت نہیں؟ آگے اس کی خود ہی وضاحت کی. یعنی انہا، یہ ہا ضمیر اقوال کی طرف لوٹ رہی، لا تکون حجتا علی غیرہم ممن خالفہم، تابعین کے اقوال غیروں پر حجت نہیں ہے، یعنی ان لوگوں پر حجت نہیں ہے جو ان کے خلاف ہے. ایک تابعی ہے، اس نے کسی آیت میں ایک قول اختیار کیا،
دوسرا اس قول کو نہیں کسی اور قول کو اختیار کرتا ہے، تو اس تابعی کا یہ والا قول اس پر حجت نہیں ہے کہ وہ اس کا تسلیم کرنا لازم ہے۔ وَهَذَا صحیح، اور یہی بات صحیح ہے، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کا موقع۔ لیکن اما اذا اجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، لیکن جب تابعین اتفاق کر لیں کسی چیز پر، اجمعوا اتفاق کرنا، فلا يرتاب پھر کوئی شک نہیں ہے اس کے حجت ہونے میں، یعنی تابعین سب نے کسی آیت کی ایک تفسیر پر اتفاق کر لیا، اب وہ حجت ہے، اس کے علاوہ قول کو بعد والوں کے لیے اختیار کرنا ناجائز ہے۔ فَإِنِ اخْتَلَفُوا فَلَا يَكُونُ قَوْلُ بَعْضِهِمْ حُجَّةً عَلَى قَوْلِ بَعْضٍ، لیکن اگر ان کا آپس میں اختلاف ہے تو ایک کا قول دوسرے کے خلاف حجت ہے، جب اپنے ہم عصر پر حجت نہیں، وَلَا عَلَى مَنْ بَعْدِهِمْ وَلَا عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ، اور نہ ان پر حجت ہے جو ان کے بعد آئیں گے۔ ایک تابعی کا قول دوسرے تابعی جو اس کے مخالف ہے حجت نہیں، اور نہ ہی تابعی کا قول تبع تابعی پر حجت ہے اگر تابعین میں آپس میں اختلاف ہو۔ تابعین میں اگر آپس میں کسی چیز میں اختلاف ہے تو ان کا آپس میں قول ایک دوسرے پر حجت نہیں، اسی طرح تبع تابعی کے خلاف بھی حجت نہیں ہے۔ وہ یہ پھر اب کریں گے کیا؟ کہتے ہیں وَيُرْجَعُ فِي ذَلِكَ إِلَى لُغَةِ الْقُرْآنِ، اب ہم اس میں ہمارا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں ہم لغت قرآن کی طرف رجوع کریں گے، یا سنت کی طرف، یا لغت عرب کے عموم کی طرف کہ عرب والے عموماً اس چیز کو کس چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں، او اقوال الصحابہ فی ذلک، یا صحابہ کرام کے اقوال کی طرف رجوع کریں گے جو اس آیت یا لفظ کے بارے میں واقع ہوا ہے۔ تو معلوم ہوا تابعین میں اگر اختلاف ہو تو ہم فیصل قرآن کی لغت، سنت یا عرب کا عمومی لغت یا اقوال صحابہ کو اس کے درمیان فیصل ٹھہرائیں گے۔ فاما تفسیر القرآن بمجرد، یہاں تک تو آپ نے سمجھا کہ سب سے اہم ترین طریقہ، بہترین طریقہ قرآن کی تفسیر کا وہ قرآن کی دوسری آیت کے ساتھ ہے، یعنی تفسیر القرآن بالقرآن۔ اگر قرآن سے تفسیر نہ ملے تو دوسرا طریقہ ہے بالسنہ، اگر سنت سے بھی اس کی وضاحت نہ ملے تو تیسرا طریقہ ہے باقوال الصحابہ، لا سیما علماؤہم و مقتداؤہم، اور اگر وہاں بھی نہ ملے تو پھر اکثر ائمہ اقوال التابعین کے طرف رجوع کرتے ہیں۔ اب اقوال التابعین، اگر تابعین کا کسی چیز پر اتفاق ہے تو بالاتفاق وہ سب پر حجت ہے، اس کے خلاف قول اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ان کا اتفاق نہیں، اختلاف ہے، تو پھر وہاں ہم لغت قرآن، سنت یا عرب کی عمومی زبان یا صحابہ کے اقوال، ان کی طرف رجوع کریں گے اور ان کو اس کے درمیان فیصل ٹھہرائیں گے۔ اب آگے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی تفسیر القرآن بالرائے، اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کرنے کے بارے میں بتا رہے ہیں، اسے کہتے ہیں تفسیر بالرائے۔ قرآن کے ساتھ ہو تو عمدہ، حدیث کے ساتھ ہو تو عمدہ، اقوال صحابہ کے ساتھ ہو ٹھیک ہے، تابعین کے ساتھ ہو تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی اپنی ہی رائے دے رہا ہے جس کا کوئی نقطہ نظر نہیں، کوئی بنیاد نہیں، تو کہا اما تفسیر القرآن بمجرد الرائے فحرام، محض رائے سے قرآن کی تفسیر کرنا یہ حرام ہے۔ دلیل کیا ہے؟ سعید بن جبیر رحمہ اللہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال فی القرآن برأیہ، جس نے قرآن میں اپنی رائے کے ساتھ کچھ کہا، او بما لا یعلم، یا اس چیز کے ساتھ کہا جس کا اس کے پاس علم ہی نہیں تھا، اپنی رائے دی یا ایسی بات کہی کہ اس کا اس کے پاس علم ہی نہیں، ویسے ہی کر دی، تو فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اسے چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔
دیکھو قرآن کے بارے میں رائے قائم کرنا یہ اللہ کی طرف نسبت کرنا ہے، گویا اللہ نے یہ کہا۔ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ يتبوأ وسلم کی طرف غلط چیز کی نسبت کریں تو اس کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا ہے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے، جیسے صحیح بخاری میں آیا۔ تو جس نے اللہ کی طرف غلط چیز کی نسبت کی تو اس کے بارے میں بھی یہ حدیث سنن ترمذی۔ يتبوأ جی يتبوأ جی جی يتبوأ کیا کہہ رہے ہیں؟ فليتبوأ کا معنی کہہ رہے ہیں۔ ہاں فلیتبوأ، بوأ نہیں، یہ امر ہے، پس چاہیے کہ وہ بنائے مقعدہ، اپنا ٹھکانہ، اپنی جگہ، من النار، جہنم سے۔ جی ورواہ ابو داود، یہ امام ابو داود نے بھی اس کو نقل کیا۔ وقال الترمذی هذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ اسی طرح تفسیر بالرائے کے بارے میں سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالی کا ایک اور روایت نقل کرتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، من قولہ، یعنی یہی فاللہ اعلم، بس اللہ ہی بہتر، یعنی یہی جو انہوں نے نقل کیا، اس سند اور بیان کی۔ وقال ابن جریر انبأنا العباس بن عبد العظیم العنبری، یہ نقل کرتے ابن جریر طبری ہیں۔ حدیث کو نقل کرنے والے مین راوی سیدنا جندب رضی اللہ تعالی عنہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال فی القرآن برأیہ، جس نے قرآن میں اپنی رائے کے ساتھ کچھ کہا، فقد اخطأ، تو اس نے غلطی کی، یعنی یہ اس سے خطا ہوئی، اپنی رائے نہیں قائم کرنی چاہیے تھی، یا تو اللہ کی رائے، یا رسول کی رائے، یا صحابہ کی، یا تابعین کی۔ اچھا، یہ تفسیر بالرائے کی مذمت ہو رہی، جیسے کہ آج کل یہ بہت بڑا فتنہ ہے تفسیر بالرائے کا۔ چنانچہ وقال الترمذی غریب، یعنی یہ جو ابھی روایت نقل کی ہے یہ غریب ہے۔ فقد تکلم بعض اہل العلم فی سہیل، اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہیں، یہ سہل، یہ سہیل جو ہے، یہ سہیل ہے، تو ان کے بارے میں بعض اہل علم نے جرح کی ہے، اس لیے اس حدیث کو غریب کہا گیا۔ اسی طرح یہ حدیث کا لفظ ہے، من قال فی کتاب اللہ برأیہ فاصابہ، جس شخص نے کتاب اللہ کے بارے میں اپنی رائے سے کچھ کہا، فاصاب، اس کا تکا لگا، اس نے درست کہہ دیا، کہا اپنی رائے سے اور بات صحیح ہو گئی، وہ درست ہو گئی، پھر بھی آپ نے فرمایا فقد اخطأ، تب بھی اس نے غلطی کی، یعنی تکا لگ کے اندازتاً بات صحیح بھی ہو جائے تب بھی غلط ہے۔ کیوں؟ ای لأنہ قد تکلف ما لا علم له به، کیونکہ اس نے اس چیز کا تکلف کیا جس کا اس کے پاس علم نہیں تھا۔ جب علم نہ ہو تو کوئی بات کہنا یہ غلط ہے۔ وسلک غیر ما امر به، جس چیز کا اسے حکم نہیں دیا گیا تھا وہ اس راستے پہ چلا، یعنی قرآن کی تفسیر کا معاملہ اس سے متعلق نہیں تھا، پھر بھی اس نے اس کو اختیار کیا۔ فلو انہ اصاب المعنی فی نفس الامر لکان قد اخطأ، اگرچہ حقیقت میں وہ درست معنی کو پا بھی لے تب بھی اس نے غلطی کی۔ کیوں؟ لأنہ لم یأت الامر من بابہ، کیونکہ یہ والا معاملہ اپنے دروازے سے نہیں آیا، یعنی اس کے اہل وہ لوگ تھے جن کے پاس اس کا علم تھا، ان کی طرف سے آتا تو ٹھیک تھا۔ اب چونکہ اس کے پاس اس کا علم نہیں تھا تو اس وجہ سے اس کا صحیح قول اختیار کرنا بھی غلط ہوگا۔ کیسے؟ کمن حکم بین الناس علی جہل، جیسے کہ وہ شخص جس نے لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جہالت کی بنیاد پر، یعنی وہ جاہل تھا، اسے پتہ نہیں تھا اس چیز کے بارے میں، پھر بھی اس نے فیصلہ کر دیا تو فہو فی النار، یہ جہنم میں جائے گا۔ کیونکہ علم نہیں ہے تو اسے چاہیے تھا کہ اس چیز کو اختیار ہی نہ کرتا، ذمہ داری قبول ہی نہ کرتا۔ اب چاہے وہ تکا لگ کے جو بھی صحیح بھی ہو گیا ہو، لیکن
جس چیز کا کوئی اہل نہ ہو اس چیز کو نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ وَإِن وَافَقَ حُكْمُهُ الصَّوَابَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، اگرچہ اس کا حکم حقیقت میں درست بھی ہو تب بھی اس کے لیے یہی وعید ہے۔ لیکن یکون اخف جرما ممن اخطأ، لیکن اس کا جرم ہلکا ہوگا اس شخص سے جو غلط فیصلہ کرنے والا ہوگا یا غلط معنی بیان کرنے والا ہے۔ یعنی دو آدمی ہیں، ایک جاہل یعنی جس کے پاس اس کا علم نہیں، اس نے فیصلہ کیا اندازتاً وہ صحیح ہو گیا، یا معنی بیان کیا مطلب بیان کیا تکا لگا تو صحیح ہو گیا۔ دوسرا وہ جاہل جس نے اندازتاً اپنی طرف سے کوئی بات کہی تو وہ غلط ہوئی۔ اب ہیں دونوں غلط ہیں کیونکہ ان کا یہ شعبہ ہی نہیں، ان کا یہ میدان ہی نہیں، لیکن اس کا جرم اس کے جرم سے ہلکا ہے، اوپر والے کا جرم نیچے والے کے جرم سے ہلکا ہے، یہی یہاں بیان کیا۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ بڑا آسان فہم انداز میں بڑی پیاری دلیل دے کے علامہ ابن کثیر نے سمجھایا، وَهَكَذَا سَمَّى اللَّهُ الْقَذَفَ كَاذِبِينَ، اسی وجہ سے تہمت لگانے والوں کا نام اللہ نے کاذبین رکھا۔ قذف قاذف کی جمع، جو کسی پر زنا کی تہمت لگائے، ان کو اللہ نے جھوٹا کہا۔ کیسے؟ فَإِن لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، پس جس وقت وہ گواہ نہ لائیں، یعنی کسی آدمی پر زنا کی تہمت لگائی کہ یہ زانی ہے، یا کسی عورت پر زنا کی تہمت لگائی کہ یہ زانی ہے۔ اب جب یہ دعویٰ کیا تو اس کے پیچھے 4 گواہوں کا پیش کرنا ضروری تھا۔ اللہ فرماتے اگر وہ گواہ نہ لا سکے فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ، تو یہ لوگ اللہ کے ہاں ہم الکاذبون، یہی جھوٹے ہیں۔ اگرچہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس فعل کو ہوتے دیکھا ہو، لیکن تب بھی حکم ہے کہ اس کو زبان پہ نہیں لانا اگر تمہارے پاس 4 گواہ نہیں ہیں۔ اب جس چیز کا اسے حکم تھا اس کے برعکس اگر اس نے زبان پہ لایا، فالقاذف کاذب، تو یہ تہمت لگانے والا ہوگا اور جھوٹا ہوگا، اور 80 کوڑے اس کی سزا ہوگی۔ ولو کان قد قذف من زنا فی نفس الامر، اگرچہ اس نے تہمت اس بندے پہ لگائی ہو جس نے واقعی زنا کیا ہے، نفس الامر یعنی واقعی اس نے زنا کیا ہے، تب بھی یہ جھوٹا شمار ہوگا۔ کیوں؟ لأنه اخبر بما لا يحل له الاخبار به، کیونکہ اس نے بتائی ہے وہ چیز جس کا بتانا اس کے لیے حلال نہیں تھا، اس چیز کی خبر دی ہے جس کا خبر دینا اس کے لیے حلال نہیں تھا۔ ولو كان اخبر بما يعلم، یہ لو سے پہلے وہ آ جائے، یہ وصلیہ ہوتا ہے، اگرچہ اس نے بتائی ہے وہ چیز جو یہ جانتا ہے، اس نے تو وہی چیز بتائی جس کو اس نے جاننا، اس کا علم پکا تھا، لیکن حکم تھا کہ 4 گواہ بھی ہو۔ اب 4 گواہ کے بغیر زبان پر یہ لفظ لانا کہ فلاں زانی ہے فلاں زانیہ ہے، شریعت کے اندر حلال نہیں، تو اس نے وہ اختیار کیا، اس لیے یہ جھوٹا شمار ہوگا۔ لأنه تکلف ما لا علم له به، کیونکہ اس نے تکلف کیا اس چیز کا جس کا اس کے پاس علم نہیں تھا، کیونکہ علم یہ ہے کہ وہ 4 گواہ بھی ہوں، پھر یہ علم پورا علم ہے، اس کے بغیر یہ جھوٹا ہی شمار ہوگا۔ واللہ اعلم۔ تو یہاں دیکھیں، اگرچہ دوسرے لوگ وہ اگرچہ اس نے زنا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کہنے والے پر اس کو جھوٹا بھی کہا جائے گا، اس پر تہمت کی سزا بھی لگے گی۔ ولہذا تحرج جماعت من السلف عن تفسیر ما لا علم لهم به، اسی وجہ سے بہت حرج خیال کیا ہے اسلاف کی ایک جماعت نے اس چیز کی تفسیر بیان کرنے کو جس کا ان کے پاس علم نہیں، یعنی جس آیت کی یا لفظ کی تفسیر کا علم نہیں، اس کی تفسیر بیان کرنا یا اس کے بارے میں کوئی چیز بتانا، اس کو بڑی پریشانی لیا ہے اسلاف نے۔ تحرج کا معنی ہوتا ہے کسی چیز میں تنگی محسوس کرنا،
پریشانی محسوس کرنا، یعنی اس کو انہوں نے مناسب نہیں سمجھا. کیوں؟ جیسے کہ آگے حدیث ہے، قال ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ای ارض تقلنی، کون سی زمین مجھے اٹھائے گی، وای سماء تظلنی، اور کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا، اذا قلت فی کتاب اللہ ما لا اعلم، جب میں کتاب اللہ کے بارے میں وہ بات کہوں جو میں جانتا ہوں. یعنی اگر قرآن کی کسی آیت یا لفظ کے بارے میں میں نے ایسی بات کی جس کا مجھے علم نہیں تھا، تو پھر یہ زمین اللہ کی، یہ تو مجھے نہیں برداشت کرے گی، آسمان اللہ کا، وہ تو مجھے برداشت نہیں کرے گا. چنانچہ یہ کس موقع پہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، آگے اس کی وضاحت. کہتے ہیں کہ ابراہیم تیمی کہتے ہیں رحمہ اللہ، ان ابا بکر الصدیق سئل، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، عن قوله تعالی، اللہ تعالی کے اس قول کے بارے میں، وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، یہ سورۃ عبس کی آیت ہے. تو پوچھا گیا ابا کے بارے میں. فاکہہ کا معنی تو واضح تھا، میوہ جات ہے، کہ ابا سے کیا مراد ہے. ویسے ابا چارے کو کہتے ہیں، یہ معنی بھی متعین ہے، لیکن وہ کس نوعیت کا چارہ، کس کیفیت کا چارہ. فقال، تو اس موقع پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ای سماء تظلنی و ای ارض تقلنی، کون سا آسمان پھر مجھے سایہ دے گا، کون سی زمین مجھے پھر اٹھائے گی، اذا انا قلت فی کتاب اللہ ما لا اعلم، جب میں کتاب اللہ کے بارے میں وہ بات کہوں جسے میں جانتا نہیں. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد فرما رہے منقطع، یہ والی بات منقطع ہے. منقطع کا مطلب کہ پیچھے جس سند کے ساتھ اس قول کی نسبت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کی گئی ہے، اس سند کے اندر کوئی راوی چھوٹا ہوا ہے، اتصال نہیں ہے، اس لیے یہ حدیث منقطع ہے. اگلی حدیث ہے جس کو نقل کرنے والے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قرأ علی المنبر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے منبر پر یہ آیت پڑھی، وفاکہۃ وابا، فقال هذه الفاکہہ، تو آپ نے اشارہ کر فرمایا یہ تو فاکہہ ہے، میوہ جات ہے، قد عرفناها، جس کو ہم نے جان لیا، فما الاب، یہ ابا یہ کیا ہے، ثم رجع الى نفسه، پھر اپنی نفس کی طرف وہ لوٹے اور کہنے لگے، یعنی اپنے نفس سے مخاطب ہو کے کہنے لگے، ان هذا لهو التکلف یا عمر، اے عمر یہ تو تکلف کر رہا ہے، یعنی جس چیز کا تجھے پتہ نہیں اس چیز کے بارے میں بتکلف اپنی طرف سے بات بیان کر رہا ہے، تو نہیں بیان کی. جیسے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، کنا عند عمر بن الخطاب، ہم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، وفی ظہر قمیصہ اربع رقاع، ان کی قمیص کی پشت پر 4 پیبند لگے ہوئے تھے. فقرأ، انہوں نے پڑھا، وفاکہۃ وابا، پھر فرمایا فمل اب، یہ اب کیا ہے، ثم قال هو التکلف، یہ تو تکلف ہے، یعنی جو چیز پتہ نہیں اس کو بتکلف بیان کرنا ہے. فما علیک الا تدری، پھر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے، عمر تجھ پر کوئی چیز لازم نہیں ہوتی اگر تو اسے نہ جانے، یعنی اب کی کیفیت نہ جاننے سے تیرے اوپر شریعت کا کوئی حکم لاگو نہیں ہوتا، لہذا اس کو بیان کرنے میں تکلف نہ کر. اچھا، یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اب کا کیا پتہ نہیں تھا انہیں؟ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وَهَذَا كُلُّهُ مَحْمُولٌ، یہ سارا کا سارا کہ سیدنا ابوبکر صدیق کو ابا کا نہیں پتا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو لفظ ابن کا نہیں پتا، تو کہتے یہ محمول ہے علی انہما، کہ وہ دونوں ارادا، ان دونوں نے ارادہ کیا، استکشاف علم کیفیت الاب، کہ ابا کی کیفیت کے علم کو واضح کرنا، ان کی یہ مراد تھی. یہ تو پتا تھا انہیں کہ یہ چارہ ہے، زمین سے اگنے والی نباتات ہے، لیکن وہ کس کیفیت کی ہوگی، کس نوعیت کی ہوگی، اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ تکلف ہے کہ ان اتنی جا کے اسے بیان کریں، وگرنہ
وَإِلَّا فَكَوْنُهُ نَبَتًا مِّنَ الْأَرْضِ ظاہر، وگرنہ اس کا زمین کے اندر سے نکلنا، زمین کے اندر سے اگنا، چارہ کا ہونا، یہ تو ظاہر ہے. لا یجہل، یہ تو جاہل نہیں، یعنی اس سے وہ یہ مجہول نہیں ہے. لا یجہل کقولہ تعالی فأنبتنا فیہا حبا وعنبا، ہم نے اس زمین میں غلہ اگایا اور انگور اگائے. تو مراد ان کا اس لفظ کی نوعیت اور کیفیت سے اپنے آپ کو بری الذمہ کرنا تھا کہ ہمیں اس کی نوعیت اور کیفیت کا ادراک نہیں، تو ہم اس میں تکلف کیوں کریں. اندازہ کریں کتنے بڑے صحابہ اور ان کی کتنی احتیاط. اللہ ہمیں بھی اس طرح کی احتیاط قرآن میں اور دین کے ہر مسئلہ میں نصیب فرمائے. مزید اس کے اوپر آگے اقوال آ رہے ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے سبق